السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ورنہ میں آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کے حوالے سے بتاتا، ان کی عدالت کے حوالے سے، کہ انہوں نے کس کس طریقے سے فیصلے فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ only 26 years، 26 سال کے تھے آپ، اور 26 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور قبول اسلام کے بعد سے لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے زندگی کی آخری سانس تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کی، اور اپنی پوری زندگی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فاروق اعظم نے گزاری ہے۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول سے متعلق، ان کے عدل سے متعلق، ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات سے متعلق اگر میں گفتگو کروں تو شاید آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہ کر سکوں، لیکن مجھے آج جو خاص بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے اس طریقے کا نظام دنیا میں کوئی مجھے بتا دے کہ کسی نے قائم کیا ہو تو میں سمجھوں جو نظام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حکومت اور ایک ملک چلانے کے لیے دنیا کے سامنے فاروق اعظم نے پیش کیا ہے۔ اسی لیے آج بھی دنیا اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہے کہ اگر حکومت کرنی ہے تو کسی اور کے طریقے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، عمر ابن خطاب کی ہسٹری پڑھ لو، تمہیں حکومت کرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ آپ ذرا دیکھو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کے وہ گوشے جو ایک بہترین ملک چلانے سے متعلق ہیں، ان گوشوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بیت المال کا قیام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ بیت المال کے قیام کا کانسیپٹ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کوئی بتا نہیں سکتا، اور آج ہمارے ملک میں یا اسلامی ممالک کے اندر یا کہیں بھی بیت المال کے حوالے سے کوئی کانسیپٹ پایا جاتا ہو یا نہ پایا جاتا ہو، لیکن مغربی ممالک کے اندر بیت المال کی سسٹم جو ہے وہ اپنے انداز سے کسی حد تک آپ کو چلتا ہوا وہاں پر سسٹم نظر آئے گا، اور یہ سسٹم ان کا اپنا وضع کردہ نہیں ہے، یہ سیرت فاروق اعظم کا جلوہ ہے جو آج مغربی ملکوں میں نظر آ رہا ہے۔ تو بیت المال کا قیام، عدالتوں کا قیام، یہ کورٹ کچہری جو ہے نا، فاروق اعظم سے پہلے کوئی ثابت کر دے، یہ عدالتوں کا قیام بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ انہوں نے کورٹ کچہری کا اہتمام کیا، اور وہاں مقدمے کی پیروی ہوتی تھی، مقدمے کی سماعت ہوا کرتی تھی۔ تو عدالتوں کا قیام بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ قاضیوں کا تقرر، جسٹس، چیف جسٹس، ان کا تقرر، یہ سسٹم بھی فاروق اعظم نے قائم کیا ہے، یہ سسٹم بھی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ ہے، اور ذی الحجہ کی آج 20 تاریخ ہے، 22 تاریخ ہے، یہ جو ہم 23 تاریخ ہے یہ ہم کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہجری 1435 ہے، ہم کہتے ہیں نا جو سن ہجری ہوتی ہے، یہ سن ہجری کا سسٹم بھی کسی اور نے نہیں، یہ فاروق اعظم نے قائم کیا، یہ فاروق اعظم نے۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت عیسائی کیلنڈر کے مطابق ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، تو فاروق اعظم کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کا سسٹم سیٹ کریں۔ تو خیال پیدا ہوا کہ سن کہاں سے شروع کریں، تو کسی نے کہا اعلان نبوت سے سن کا اسٹارٹ کیا جائے،
کسی نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے سن کا اسٹارٹ کیا جائے؟ فاروق اعظم نے کہا نہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ جس دن حضور نے ہجرت فرمائی اسی سے سن سے سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ صحابہ نے اس سے اتفاق کیا اور سن ہجری سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم ترین صحابی کے مشورے پر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تاریخ اور سن ہجری کا، سن کا سلسلہ۔ اور یہ یاد رکھیں، سیدنا صدیق اکبر، یہ بات شاید آپ کی نالج میں پہلی بار آئے، سیدنا صدیق اکبر کو خلیفۃ المسلمین تو کہا جاتا تھا، امیر المؤمنین نہیں کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین کا خطاب اگر کسی کو ملا ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم۔ زمین کی پیمائش، یہ ایریا آج چین کی بارڈر پر، پاکستان کی بارڈر پر یہ جو زمین کا جو جھگڑا چلتا ہے نا کہ یہ اتنا حصہ پاکستان کا ہے یا اتنا حصہ انڈیا کا ہے، یہ چائنا کا ہے، یہ انڈیا کا ہے، یہ جو چل رہا ہے، تو یہ زمین کی جو پیمائش اور نپائی کا جو معاملہ ہے نا، یہ بھی کسی اور نے شروع نہیں کیا، یہ فاروق اعظم کی دین ہے، یہ بھی فاروق اعظم، زمین کی نپائی اور زمین کی پیمائش۔ نہروں کا اجرا، جو نہریں پہلے خشک تھیں ان نہروں کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے جاری فرمایا۔ اور اس حوالے سے ایک بات عرض کروں، دریائے نیل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جب وہ خشک ہوتا تو کسی جوان بچی کو بھیٹ چڑھایا جاتا اور اس کے بعد وہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک کے اندر جب دریا خشک ہوا تو اس وقت جب اس بھیٹ کی باری آئی اور یہ کہا گیا کہ کسی بچی کو اس کو جو ہے نذر کرنا ہوگا، اس کو اس کے اوپر جو ہے قربان کرنا ہوگا، تب جا کر کے یہ نہر جاری ہوگی، تو اس وقت فاروق اعظم کی خدمت کے اندر خط بھیجا گیا۔ ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا۔ اور کیا لکھا اس میں؟ لکھا انہوں نے، اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہ رہا تھا تو مت بہنا، لیکن اگر خدا کے حکم سے بہ رہا تھا تو عمر ابن خطاب کا تجھے حکم ہے کہ اللہ کے حکم سے بہ رہا تھا تو جاری ہو جا۔ فاروق اعظم نے قاصد کو یہ خط دیا اور کہا اسے دریائے نیل میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر، دریا میں وہ خط ڈالنا تھا کہ دریا جاری ہو ساری ہو۔ یہ فاروق اعظم۔ تو نہروں کو جاری کرنے کا سسٹم یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا۔ شہروں کی آباد کاری، جو شہر ہیں ان کو کیسے آباد کیا جائے، تجارت کے لیے کیسے لوگ آئیں، کس طریقے سے ان کا ری ڈیولپ ہو، کس طریقے سے لوگ اپنی تجارت کا سلسلہ اس سے جوڑیں اور سکون کی زندگی گزاریں، یہ سارا سلسلہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا۔ مفتوحہ ملکوں کو ضلعوں اور صوبوں میں تقسیم کرنا، سوچئے یہ ڈسٹرکٹ اور یہ صوبے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کسی نے کیا ہوگا، 50 سال میں کسی نے کیا ہوگا، نہیں، یہ مفتوحہ ممالک کو ضلعوں اور صوبوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ کسی اور نے نہیں، یہ ہمارے امیر المؤمنین فاروق اعظم نے شروع کیا ہے۔ مردم شماری، پاپولیشن کے حوالے سے کاؤنٹنگ کا سسٹم، یہ بھی فاروق اعظم نے شروع کیا ہے۔ پولیس سسٹم، یہ بھی فاروق اعظم نے شروع کیا ہے۔ شاخاؤں کا سسٹم، ہر ایریے میں برانچز ہونی چاہیے، یہ برانچز کا سسٹم بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا ہے۔ اور مال تجارت سے عشر 10واں حصہ جو لینے کا ہے وہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا۔ جیل خانے کا قیام، یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا ہے۔ پولیس محکمے کا قیام، یہ بھی فاروق اعظم نے شروع کیا۔ فوجی چھاونیوں کا قیام، یہ بھی فاروق اعظم نے شروع کیا۔ اور سب سے اہم بات، اسے بھی ذہن میں رکھو، یہ کانسیپٹ اور یہ طریقہ آج دنیا میں نظر نہیں آتا، بہت کم ہوگا، راتوں میں گشت لگا کر رعایا کی خبرگیری کا نظام، یہ بھی فاروق اعظم نے قائم فرمایا، یہ بھی فاروق اعظم۔ اللہ اکبر، یہ سوچئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اس پر کوئی طریقہ نظر نہیں آتا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کے لیے سرائے اور کنووں کی تعمیر، قربان جائیے۔ مکے سے لوگ مدینہ شریف جاتے اور مدینے سے لوگ مکہ شریف آتے، اس زمانے میں سفر کئی دنوں کا ہوا کرتا تھا، تو راستے میں کہاں رکیں؟ ریگستان تھا،
تو راستے میں مسافروں کے لیے مسافر خانے بنانا اور پینے کے لیے کنویں کا کھدائی کا اہتمام، یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔